جب دھرتی ماں نے یاد کیا لبیک دیوانے چل نکلے، اس پاک وطن کی مٹی پر ہم جان لٹانے چل نکلے، ہے تیری امانت خون اپنا، ہم خون بہانے چل نکلے، کھائی ہے تیری عزت کی قسم، وہ عہد نبھانے چل نکلے، ہے پاک وطن تو شان اپنی، ہم شان بڑھانے چل نکلے۔ دیکھا ہے میلی آنکھ سے جب وہ آنکھ جھکانے چل نکلے، جو جسم بڑھا دھرتی کی طرف، جسم وہ جھکانے چل نکلے، پرچم جو بڑھا دھرتی کی طرف، پرچم وہ گرانے چل نکلے، اے پاک وطن تو شان اپنی، ہم شان بڑھانے چل نکلے۔ السلام علیکم ladies and gentlemen, this is Ali Hassan Iqbal and today we are celebrating this Defense Day of Pakistan in the memories of 1965 war and One Day for Humanity ایک دن انسانیت کے نام جو آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے ہم لوگ آج کا دن جو ہے وہ منا رہے ہیں ان شہداء اور ان غازیوں کے نام، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں پاکستان کا دفاع کیا اور جو ہمارا روایتی دشمن بھارت ہے اس کو پاکستان کی حدود میں نہیں آنے دیا، جس میں میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا تھا۔ آج ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے اور باقی جتنے بھی ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی دفاع کے لیے اپنی جانیں دی، نہ صرف 1965 میں، 1948 میں، اس کے بعد 1971 میں، 1999 میں، ان سب کے بارے میں ہم آج ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ آج ہمارے پاس یہاں پہ جتنے بھی ہمارے جو ریسپیکٹڈ ون ڈے فار ہیومینٹی کے پریزیڈنٹ برہان صاحب، اب میں مائک ہینڈ اوور کرنا چاہوں گا برہان صاحب کو تاکہ وہ ہمارے گیسٹ جو ہیں ہمارے جتنے بھی ممبران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہ انٹروڈکشن کروا سکیں۔ میں کا بےحد مشہور ہوں اور آج کے دن 6 ستمبر ڈیفنس ڈے کے موقع پہ ہمیں جوائن کیا ہمارے چیف گیسٹ حبیب احمد فارغ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ایکس پریزیڈنٹ آف ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن رحمت خان۔ تو حبیب احمد فارغ صاحب کی جتنی تعریف کی جائے بہت کم ہے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ہمارے رحمت خان سٹی کو ہمیشہ سے سپورٹ کیا اور جس طرح ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھائی اور جس طرح سے یوتھ کو سپورٹ کیا وہ قابل دید ہے۔ اور ہمارے ساتھ مس سعیدہ قندیل فاطمہ چیئر پرسن آف او ڈی ایف ایچ ہیں جنہوں نے آج ہمیں جوائن بھی کیا، اور ہمارے ساتھ مس اسما حمید مینیجنگ ڈائریکٹر آف او ڈی ایف ایچ ون ڈے فار ہیومینٹی۔ 6 ستمبر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ایک شعر سے۔ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے۔ اور میں اب ہینڈ اوور کرنا چاہوں گا مس اسما حمید کو کہ وہ ٹیک اوور کریں۔ All are doing well. Thank you so much, Mr. Burhan Tariq. 6 سپٹمبر ڈیفنس ڈے کے حساب سے ہم جتنی بھی بات کریں، ہم اس دن کا درد، اس دن کا جذبہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایموشنلی ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ الحمدللہ پاکستان کی آرمی دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے اور ہم لوگوں کے ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے جس نے آرمی کو جوائن کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں پرسنلی بہت زیادہ اٹیچ ہوں کیونکہ میرے فیملی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آرمی سے ایسوسیٹیڈ ہیں۔ اگر ہم لوگ 6 دسمبر کی بات کریں تو وہ کڑی یہاں سے شروع نہیں ہوتی ہے، وہ کڑی وہاں پہ چلی جاتی ہے جب پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تھے، سیپریٹ ہو رہے تھے، اور اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو وہ اثاثے جو ہمارے حصے میں آتے تھے امینیشن کے، آرمی سے ریلیٹڈ فیکٹریز، وہ نہیں دی گئی تھی۔ 1947 کے بعد 1948 میں پھر ایک جھڑپ ہو جاتی ہے انڈیا کے ساتھ ہم لوگوں کی۔ اس کے بعد پھر جب وہ کشمیر کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں ناجائز طور پہ، مسلم سے جانتے ہیں کشمیر ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر مسلمان کمیونٹی کی تعداد زیادہ تھی، بٹ جب وہ انڈیا کے قبضے میں چلا گیا، اور میں بالکل شارٹ لے کے چلوں گی، تو ان لوگوں نے سازشیں کرنا اسٹارٹ کر دی، وہ مقامی لوگوں کو ٹرانسفر کر رہے تھے اور اپنے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو وہاں پہ بسا رہے تھے کہ آہستہ آہستہ جب کبھی آ کے ووٹنگ کرنے کا موقع ملے تو ووٹنگ کی بیس کے اوپر وہ کشمیر کو انڈیا کے اندر شامل کر سکیں۔ لیکن آف کورس پاکستان کی جو آرمی ہے وہ بھی اپنے طور پہ کوششیں کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح جو کشمیر ہے، جو حق ہے، جو ہمارے مسلمان وہاں پہ بہت زیادہ تکلیفیں جھیل رہے ہیں، ان کو ہم بچا سکیں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کی آرمی ہے ان کی کوششیں جب ایسی نظر آنے لگی کہ وہ ازبر ہو رہی ہیں اور کشمیر انڈیا کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، تب انہوں نے کیا کیا کہ مڈ نائٹ پہ پاکستان کے اوپر ان اناؤنسڈ اٹیک کر دیا۔ اور یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا کوشچن ہمیشہ میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ ایسا کیا انڈین گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ اس وقت ان کو لگا کہ پاکستان کی یہ اسٹیٹ ہے وہ اتنے ویک اور کمزور ہے کہ اگر ہم پہ اٹیک کرتے ہیں اور تو وہ
سروائیو نہیں کر پائیں گے. بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن دکھائے. ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان جنہوں نے شہادت نوش فرمائی, بہت سارے غازی ہوئے. ایسے موقعوں پہ ہم لوگوں نے فتح حاصل کی جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج نارمل انسان سوچ نہیں سکتا ہے. میرے دادا ابو جو ہے وہ 1965 کی جنگ میں شامل تھے, تو وہ اکثر قصے سنا دیتے ہیں ہم لوگوں کو. تو میرا ٹائم ان کا کافی گزرا, وہ سنا دیتے تھے قصے کہ جہاز یہاں جا رہا تھا وہاں جا رہا تھا. تو کافی میری ایموشنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اب اس وقت جو لوگ وہاں پہ لڑ رہے تھے, کچھ غازی ہوئے, کچھ شہید ہوئے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انڈین گورنمنٹ نے اتنے کانفیڈنس سے سوچ کیسے لیا کہ پاکستان جو ہے اس وقت اتنی ویک اسٹیٹ میں ہے کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں, اور وہ آگے لاہور پہنچ کے وہ لوگ صبح کی چائے یہاں پہ پئیں گے, ناشتہ یہاں پہ کریں گے. تو بائی لا پاکستان اس وقت کیا ریپرزینٹ ہو رہا تھا انٹرنیشنل لیول پہ؟ ظاہر ہے انہوں نے ایسے تو نہیں حملہ کر دیا تھا. ان کے جتنے بھی اسٹریٹجی میکر تھے یا پھر جو ان کے لیڈرز تھے, بریگیڈیئر تھے, انہوں نے بیٹھ کے کچھ پلاننگ کی ہوگی. کیا ان لوگوں نے پاکستان کو اتنا ویک دیکھا تھا اس وقت کہ وہ لوگ بائی لا یا انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال تھی, وہ کیا ریپرزینٹ کر رہا تھا؟ میں ضرور چاہوں گی کہ سر اس پہ کوئی روشنی ڈالے. میں جاننا چاہتی ہوں کیسے انڈیا نے یہ سوچ لیا کہ وہ حملہ کریں گے اور انہیں واپس جواب نہیں ملے گا. پاکستان کے عوام, جذبہ, محبت, ہم سب بٹے گئے ہیں. کشمیر, پنجاب اور فرقے آ جاتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ سب ایک ہو گئے تھے. کراچی کی بھی کچھ ایک علاقہ تھا جہاں پہ ان لوگوں نے حملہ کیا تھا. کچھ سیالکوٹ ہے, لاہور ہے, ان لوگوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی, مار ڈالا. ہر جگہ پہ کھدیڑ تو دیا ان کو پیچھے واپس سب نے مل کے. اکثر دادا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے جن کے پاس بندوقیں تھی, رائفل تھی, چھرے تھے, اور بے شک وہ مسلم نہیں ہیں, وہ دوسری کمیونٹی میں بلونگ کرتے ہیں, وہ کرسچن ہیں, وہ عیسائی ہیں, وہ ہندو ہیں, وہ سکھ ہیں, وہ بھی آگے آ رہے تھے اپنے ملک کو بچانے کے لیے. جو وائٹ پارٹ ہمارے فلیگ میں ہے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. ہر کسی نے 58 نان مسلم ایسے لوگ تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی اس دن, تو انہوں نے بھی اپنی جان کی قربانیاں دی. یہ ملک جو ہے, یہ جو آزادی ہے, یہاں پہ ہم بیٹھے سانس لے رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ سوچ نہیں سکتے, اگر ایک دن آپ کو کمرے میں بند کر دیا جائے آپ پاگل ہو جاؤ گے. تو آپ ایک آزاد فضا میں سانس لے لو. مجھے پتا ہے آج کل ہمارا ملک بہت سارے کرائسس میں سے گزر رہا ہے, لیکن اسٹل آپ اس نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. اور جو لوگ اپنی زندگیوں کے نذرانے دے کے ہم یہاں پہ آزاد سانس لے رہے ہیں, ہم ان کی قربانیوں کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں, ہم بہت شکر گزار ہیں تمام شہداء کے, غازیوں کے, ان فیملیز کے جن کے بچے چلے گئے. کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس اب تک ان کی نسل بڑی نہیں پا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جو نوجوان ہیں وہ قربان کر دیے آرمی میں. میرے پاپا بھی آرمی میں تھے, انہوں نے کافی عرصہ آرمی میں سرو کیا ہے. میں یہاں پہ ان کا مینشن کرنا چاہوں گی. وہ بہت ساری جھڑپوں میں شامل رہے ہیں, وہ مجھے ہم لوگوں کو بتاتے تھے کس سے, لیکن الحمدللہ دوبارہ پاکستان کی کوئی ایسی جنگ نہیں جتنی وہ جا سکی. میرے پاپا 10 دن پہلے اس دنیا سے رخصت لے کے چلے گئے, اور میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ پلیز مل کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور سورہ فاتحہ پڑھیں. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے وقت نکالا یہاں آنے کے لیے, اور آج کے دن کے حوالے سے اس ڈے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. دوسری بات, حضرت ماں صاحبہ آپ کے والد محترم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. اور اگر ہم آئیں یہ یوم دفاع 1965 کی جو وار ہے اور اس کے جو شہداء ہیں, ہم ان کو جتنا خراج عقیدت پیش کریں, جتنا بھی ٹریبیوٹ پیش کریں وہ کم ہے. کیونکہ اگر ہم اپنا ہسٹوریکل گراؤنڈ دیکھیں تو اتنی زیادہ کاوشیں ہیں, اتنی زیادہ قربانیاں ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے بات چیت میرے خیال سے یہ ٹاپک کسی صورت کم نہیں پڑ سکتا, درگزر نہیں کر سکتا. اتنی زیادہ قربانیاں اس زمین کے لیے, اس پاک سرزمین کے لیے جس کے اوپر آج ہم موجود ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم. اگر دیکھا جائے تو 1965 کی وار بیسیکلی جو آپریشن جبرالٹر ہے اس کا رزلٹ, پاکستان نے ایک طرح کا پرووک کیا اس چیز کو, پرووک کیا انڈیا نے, اور پاکستان نے اس کا ایکشن کا ریئیکشن دی. بون آف کنٹینشن آپ لوگوں کو پتا ہے کشمیر, تو 1947 سے لے کے آج بھی ہمارے لیے ویسے ہی ہے جیسے ہمارے ایک جگر کا ٹکڑا کٹا ہوا ایک سائڈ پہ, جس کو ہم ملانا چاہتے ہیں, آزاد کرنا چاہتے ہیں. لیکن سرکمسٹانسز, کانسیکوینسز, دو مختلف ممالک انڈیا اینڈ پاکستان کی ایک ٹینشن جو کریٹ ہوئی ہے, ایک رفٹ ہے, اس کے رزلٹ میں وہ اسٹیٹ آج بھی کافی زیادہ شٹرڈ ہے اور کافی زیادہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. اگر ہم بات کریں تو اپنے اس گراؤنڈ کی, تو پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کشمیر کو اس کا حق دلایا جا سکے, کشمیریوں کو آزادی دلائی جا سکے, ان کو ایک آزاد فضا مل سکے. اس میں ہمیشہ رول ادا کیا ہے ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن. ہمارے ملک کا قانون, ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمیشہ مضبوط کھڑی رہی ہے اس ساری صورتحال میں.
ملک اگر جنگ میں جاتا ہے تو اس کے ملک کے اندر کا امن و امان قائم کون رکھتا ہے؟ ہمارا لا اینڈ آرڈر. اور لا اینڈ آرڈر میں ہمارے لا ایسوسیٹس ہوتے ہیں, لا بار ایسوسیشن ہوتی ہیں, اور ہر سٹی کا اپنا کوڈ اور اس کا پراپر ایک سسٹم ہوتا ہے جو اس کے اوپر کام کرتا ہے. آج اسی حوالے سے سر ہمارے ساتھ حبیب پارس صاحب موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ ڈیورنگ وار جو ہے وہ ایک طرح کی وائلیشن ہوتی ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, ایک اسٹیٹ کی ٹیریٹوریل گراؤنڈ کی وائلیشن ہوتی ہے, فریڈم کی وائلیشن ہوتی ہے, اور ان کی فریڈم آف لائف, فریڈم آف اسپیچ, یہ ساری آن دا اسٹیک ہوتی ہیں. سر آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح ایک ہیومن رائٹس کا جو فیکٹر ہے وہ یہاں پہ اپنا رول بہتر پلے کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک دن انسانیت کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں آنے کی سعادت دی ہے. ویسے میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ آپ کے نام سے بالکل الٹی ہیں. رکھا آپ نے ایک دن ہوا ہے اور کرتے آپ 365 دن کام. بہرحال یہ بھی ایک راج تحسین ہے آپ لوگوں کے لیے. ہیومن رائٹس اور جنگ دونوں کا سمجھ لیجیے چولی اور دامن کا ساتھ ہے. اگر جنگ کا لفظ پہ صرف غور کیا جائے تو جنگ کا مقصد تو کوئی اور ہو سکتا ہے, مگر جنگ مسلط صرف انسانوں پر ہوتا ہے. انسانوں کو ہی مارنا مقصود ہوتا ہے, انسانوں کو ہی قابو کرنا مقصود ہوتا ہے, انسانوں کو ہی غلام بنانا مقصود ہوتا ہے, انسانوں کو ہی محدود کرنا مقصود ہوتا ہے. سو جنگ کی ابتدا بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اور جنگ کی انتہا بھی اسی پر ہوتی ہے. اب جو ہم اپنی جغرافی صورتحال کو دیکھیں تو ہمارا تو جو وجود تھا اس کی تخلیق کے پیچھے بھی یہی راز تھا کہ ہمیں اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا. جغرافی طور پر ہمیں اس سچویشن میں رکھا گیا, معاشی طور پر ہمیں اس سچویشن میں رکھا گیا کہ ڈیزائن یہ تھا کہ اس پہ قبضہ کرنا یا اس میں چلنا نہیں. اس لیے اب یہ پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری آزادی کے 17 یا 18ویں سال میں انڈیا نے اچانک 6 ستمبر کو کیوں حملہ کر دیا؟ ہمارے درمیان ایسے کلاشز موجود ہی نہیں. ابھی تو دونوں ملک جو تھے وہ اپنے بے سہارا لوگوں کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے, ایویلیشن میں ہو رہی تھی, وراثتوں کی بہت سارے مسائل چل رہے تھے, مہاجرین کو بسایا جا رہا تھا. تو جنگ کرنے کا کس کو خیال آ سکتا؟ اگر اس کے پیچھے ڈیزائن وہی تھا کہ پاکستان کو سنبھلنے سے پہلے دبوچ لیا. اسی لیے وہ جو سرپرائز وار تھی کہ رات کو اچانک حملہ ہوا اور لال بہادر شاستری کا یہ خواب تھا کہ صبح میں نے لاہور میں اپنی فوج سے سلامی لینی ہے اور لاہور جنگ خانے میں بیٹھ کے جام پینا ہے. تو مقصد وہی. اس کے بعد جتنی جنگیں دیکھ لیجیے, بلکہ جب محسوس ہوا 65 کی جنگ ایک لیسن تھا انڈیا کے لیے کہ پاکستان کو زیر کرنا ممکن نہیں ہے, پھر ایک نئی سیاست کر کے اس کو پہلے 2 ٹکڑے کیا گیا. 71 میں اس کو تقسیم کیا, مزید کمزور کیا. مزید کمزور کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیے کارگل ہوئی, اس میں بھی جو تھا وہی صورتحال رہی. مگر آج تک جو ہے وہ پاکستان پر جو ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں مسلط ہوئی جنگیں, تو اس کا پیچھے مقصد تو بالکل واضح ہے. اب اس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کریں تو جو ہماری یو این او ہے اس کے چارٹر پہ جو ہیومن رائٹس کے اصول بتائے گئے ہیں یا رائٹس کو یعنی کہ انٹرنیشنلی تسلیم کیا گیا ہے, اس میں وہی رائٹ ہیں. جس طرح ایک 4 دیواری کا رائٹ ہوتا ہے, اسی طرح جو اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کی باؤنڈریز ہوتی ہیں. آپ اس باؤنڈری کی وائلیشن نہیں کر سکتے. اسی طرح جو قوم کریٹ ہوگی وہ کیسے کریٹ ہوگی, اس کی ایک ٹیریٹری ہوگی اپنی, اس میں رہے گی, اس کی اپنا لا ہوگا, وہ اس میں لا اینڈ آرڈر کے تحت اس میں کام کرے گی. تو اس میں جو بھی وائلیشن کرے گا وہ تو انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی. اب یہ سوال کہ ہم جو ہمارے اوپر ہو رہی ہیں جنگیں مسلط ہو رہی ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اس کا تدارک کیا ہے؟ میری سمجھ میں فوج 2 چیزوں پہ لڑتی ہے.
नंबर 1, फौज अपनी स्केल पे और उसके पास जो हथियार हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी बुनियाद, ये तो इसके लड़ने की कैपेसिटी कह लीजिए। अब उसमें एक और चीज होती है, वो जो जज्बा होता है जिसकी बुनियाद पर जंग लड़ी जाती है। पूरी दुनिया की हिस्ट्री अगर आप देखें तो ऐसी तारीखें भरी पड़ी हैं जहां चंद लोगों ने हजारों लोगों को, बल्कि लाखों लोगों की फौजों को हराया। उसके पीछे जज्बा सिर्फ यही। अब इस सूरत हाल में जो फौज होती है उसके अंदर वो जो जज्बा पैदा होता है वो तब पैदा होता है जब उस कौम जो होती है उनके साथ खड़ी होती है उसी जज्बे के साथ। तो फौज में जो जज्बा बूस्ट होता है वो कौन से होता है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक जो 5th बार हमारे यहाँ शुरू की गई उसका फोकस इन्हीं पर है कि आपकी जो नौजवान नस्ल है उसको इस तरह कर लिया जाए, स्टाइल कर लिया जाए कि उसके अंदर से ये जज्बा खत्म हो। उस पर बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन वो जो नौजवानों के नाम मेरा पैगाम होगा वो ये होगा कि याद रखिए, कौम की जो तख्लीक है, जो उसकी साइकोलॉजिकली या स्पिरिचुअली उसकी जो तख्लीक होती है वो उसके हीरो से होती है। जिस कौम का कोई हीरो नहीं वो जीरो कौम हमेशा अपने हीरोज को फॉलो करके खड़ी होती है। वरना आपके पास कौन सा जज्बा है कि आप अपने हीरो अपने बच्चों को बताएं कि आपने कैसा बनना है। तो इसीलिए अपने हीरोज को फॉलो किया जाता है। तो हमारे हीरोज तो माशाल्लाह 65 की जंग में जो MM आलम साहब ने सरगोदा में 1 मिनट में 5 प्यारे गिराए थे, तो वो जो वर्ल्ड गिनीज बुक है उसमें लिखा हुआ है ये रिकॉर्ड। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जिसको आज तक। अब ह्यूमन राइट्स पर मैं फोकस करता हूं, उसमें दुनिया में एक उसूल तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजा। ये आप इंसान को थोड़ा सा तफरीक में कीजिए, वरना इंसान और जानवर की जिबिलत एक है। तो जानवर की जिबिलत यही है कि जो कमजोर है उस पर झपटा मारना। तो अगर जब तक आप कमजोर रहेंगे आप पर ये अटैक होते रहेंगे, इसलिए कि आप इंटरनेशनली सूट नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनली जो ताकतें हैं वो चाहती हैं कि सुपरमेसी दी जाए इंडिया को, इसलिए कि वो बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया जो है इंटरनेशनली दुनिया वो दूसरों को मजहब की नजर से नहीं देखती, लैंग्वेज की नजर से भी नहीं देखती, वो कमर्शियल बेसिस पे सोचती है, माशी बुनियादों पे फैसले होते हैं। तो माशियात में जब हम पीछे हैं तो हमारे साथ ऐसे होगा। तो नौजवानों के नाम प्रोग्राम पैगाम यही है, अपने मुल्क को माशी तौर पर स्ट्रांग करने के लिए काम कीजिए। अगर हम में से हर मजबूत है तो हम अगर अपने मुल्क को इतना मजबूत कर दें तो हमें फिर दूसरा मिसाल है, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है इजराइल, मगर देखिए कि लाखों में तादाद है उसकी, मगर वो इतना उन्होंने टेक्नोलॉजी साइंस में और उसमें गए हैं आगे कि अब वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। इसलिए जब तक आप कमजोर हैं आपने कौन सी एफर्ट की, कितनी करारदादें हैं जो मेरे ख्याल डजन से ऊपर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा ने पास की हैं कश्मीर, अमल दरामद हुआ कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप कमजोर हैं। जो मुल्क अब देखिए आप कश्मीर में तो और ज्यादा सूरत हाल क्रिटिकल हो गई। इसमें एक दर्जे पे आके खुद अमेरिका का इंटरेस्ट है, इंडिया का उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल, वो तो फिजिकली इन्वॉल्व है। अब उसमें चाइना एक करेक्टर आ गया है, अब चाइना की प्रेजेंस है वहां। सो आप इतनी बड़ी ताकतों के साथ सिर्फ नारों से और बातों से नहीं लड़ सकते, आपको प्रैक्टिकली अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। कौम क्या होती है? अफराद से। अफराद स्ट्रांग है तो कौम स्ट्रांग, जब कौम स्ट्रांग है तो आपका डिफेंस स्ट्रांग तो होगा, वरना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमेशा होती रहेगी। अब इंटरनेशनली मैं बता दूं, इंटरनेशनली जब जंग भी हो, आप कोई कंट्री उस इलाके पे बमबारी नहीं कर सकती जहां आम आदमी रहते हैं, आम आवाम।
یہ انٹرنیشنل لا ہے. مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں مارا ہی وہیں جاتا ہے جہاں لوگ رہتے ہیں. اب اسلام میں بھی یار اسلام کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں. اسلام میں تو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے, بچوں کا نہیں ہے, ایون کہ جانوروں کا, فصلوں کا, درختوں کا. وہ تو ایک معراج ہے انسانیت کی جس کو, مگر انٹرنیشنل جنگوں کے اصول ہیں, اس میں بھی یہی ہے کہ اگر شہری علاقوں پہ حملے کریں گے وہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاز کی, اور اس پہ اس کو انٹرنیشنل کرائم ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایون کے جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں, اس کی وائلیشن نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم چھوٹے چھوٹے ہیومن رائٹس کو جوڑیں گے تو جنگ تو بڑے لیول کی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے, چھوٹوں کی نہیں ہے, بہت بڑے لیول کی ہے. تو جنگ تو مسلط انسانوں پہ کی جاتی ہے. یعنی کیا ہے, انسان کی جو انٹرنیشنلی فنڈامنٹل رائٹ قرار دی ہے کیا ہے, آپ مرضی سے رہ سکتے ہیں, مرضی سے آپ کا ریلیجن ہونا چاہیے, مرضی سے آپ موومنٹ کر سکتے ہو, مرضی سے آپ اسپیچ کر سکتے ہو, ایک آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کی آپ پروٹیکشن کر سکتے ہو. تو یہ تمام رائٹس تو جنگ میں ابتدا یہی سے ہوتی ہے, انہی کی وائلیشن سے شروع ہوتی ہے. تو جنگ تو نام ہی وائلیشن ہے. اس لیے میری سمجھ میں جو ہمارے جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ان کو فالو کریں, تاکہ جو ان کی قربانیاں تھیں ان کو سمربار کر سکیں ہم, ان کی قربانیاں ضائع. یہ جو اب ہے جنگ کا زمانہ, اور اب زمانہ ہے اکانومک وار. اب جو کنٹریز ہیں, اسٹیٹس ہیں, وہ اسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس کی معیشت زیادہ اسٹرانگ. ہم پاکستانی کشمیر کے لیے تو تب لڑیں جب ہم اپنے لیے کھڑے ہو سکیں. اپنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, ہماری معیشت اتنی ڈاؤن فال, اتنی ڈیگریڈ ہو رہی ہے کہ ہم ایک نئی اسٹیٹ کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہم لوگوں کو وہاں پہ دھکیلتے ہیں, اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم خود اسٹرانگ نہیں ہیں. اکانومی ہماری ڈاؤن ہے, ہمارے سوشل ایشوز, پولیٹیکل کرائسس, یہ سارے فیکٹرز کہیں نہ کہیں ہمیں اس جگہ پہ پہنچنے میں بڑھنے سے روکتے ہیں. ہمارا اپنا ملک, ہماری اپنی اسٹیٹ اسٹرانگ ہوگی تو ہم انٹرنیشنل آرڈر کو فالو کر سکیں گے, اور اس کے اکارڈنگ ہم اپنے فیصلے منوا سکیں گے. جیسے سر نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے, لیکن آج انڈیا کہاں کھڑا ہے, اسرائیل کہاں کھڑا ہے, ہمارے بعد آزاد ہونے والے ممالک ہم سے آگے کھڑے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے آج کل اس میں جذبہ کم ہے. ڈرین ہمارا سب سے زیادہ ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ اپرچونیٹیز کم ہے, فیسلٹیز کم ہے, تو آگے بڑھنے کی وہ جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی کم ہے, کیونکہ اسٹیپس جو ہیں وہ لیک کر رہے ہیں. ہمارا اپنا ملک جو ہے وہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے. یہ ٹرموائل جو ہے ہمیں دوسری اسٹیٹ کی طرف بڑھنے میں کیا مدد کرے گا جب ہم خود نیچے جا رہے ہیں. ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے میں. ڈیفینڈ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارا اپنا ڈیفینس اسٹرانگ ہوگا. الحمدللہ ہماری ملٹری, ہماری آرمی بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن ہماری اسٹیٹ میں یونٹی نہیں ہے. سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے. انڈیا کے ساتھ, کشمیر کے ساتھ ہم تب کھڑے ہو پائیں گے. انڈین مسلم جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ٹرموائل فیس کر رہے ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں بیک لیش فیس کر رہے ہیں, کیونکہ مسلمان خود ویک ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو ایک وقت ایسا تھا کہ آدھی سے زیادہ دنیا مسلمانوں کے حصے میں تھی, مسلمانوں کے قبضے میں تھی, اور مسلمان راج کر رہے تھے. لیکن آج مسلم ڈاؤن فال چل رہا ہے. مسلم یونٹی, لیک آف مسلم یونٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کشمیریوں کو آزاد نہیں کر پا رہے. وہ انٹرسٹ ہے کس کس کا, امریکہ کا. امریکہ از اے ہیوج پاور. اگر دیکھا جائے تو ایک ٹائم پہ جو نیو ورلڈ آرڈر کھڑا ہوا تھا اس کی بیس کیا تھی, امریکہ. ہاں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا بائی پولر یا ملٹی پولر ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب امید ہے ہمیں کہ اب ہم اپنے رائٹس کے لیے بھی اور کشمیریوں کے رائٹس کے لیے بھی کھڑے ہو سکیں گے. ڈالیں گے ہماری ان چیزوں پہ, ہماری صورت حال پہ, اور ہم اس بارے میں بتائیں گے. تھینک یو سو مچ سر. آپ لوگوں کے اتنے اعلیٰ خیالات کا ہم لوگوں نے مظاہرہ سنا. ابھی بہت ساری باتیں میں نے سیکھی ہیں سر سے, بہت کوشچن خان سے بھی مجھے مل گیا. ہماری فاؤنڈر ایم ایس سلما ضیاء ڈسٹرکٹ رہنیا خان رہ چکی ہیں وہ. اس کے بعد ہماری کو فاؤنڈر ایم ایس رضا فاروق رحمانی, انہوں نے ایک سوال مجھ سے کہا تھا کہ میں پوچھوں سر سے. مس رضا فاروق رحمانی جو ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جیسے انڈین گورنمنٹ نے پرووک کیا یا انڈین آرمی نے پرووک کیا ایٹ دا ٹائم آف جب بھی وار 1965 کے 6 سپٹمبر میں,
تو ان کا ہمیشہ ایک کنسرن تھا کہ انڈین گورنمنٹ نے پرووک کیا پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ ویسٹرن یونین میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ پرووک جو ہے وہ انڈیا نے کیا ہے اینڈ وی آر ایٹ دا رائٹ اسپاٹ، اور اسی چیز کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں آج 6 سپٹمبر کے دن. مسجدہ یہ چاہتے ہیں سر سے ہم کو کوشچن ہے کہ سر اگر ہمیں جنرل لائف میں کوشچن انہوں نے کنوے کیا ہے کہ جنرل لائف میں ہم لوگ اپنے پرسنل اسپیس میں کوئی بھی انسان جب پرووک ہوتا ہے تو بائی لا ہمارے پاس کیا رائٹس ہیں، کسی بھی نارمل انسان کے پاس ڈیلی روٹین میں کہاں کہاں وہ پرووک ہو سکتے ہیں، بائی لا ہم کیسے اسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میں پاکستان کا جو لا ہے نا، پاکستان اور انڈیا کا ایک لا تھا. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم دونوں کو ایک ہی لا ملا تھا، اور یہ جب سب کنٹیننٹل تھا تب بھی یہی لا تھا جو برٹش چیزوں نے دیا. اس میں ایسے چیپٹرز موجود ہیں کہ جہاں پہ 4 چیزوں کی پروٹیکشن میں آپ کو اس حد تک لبرٹی ہے کہ اگر آپ اسیلنٹ کو مار بھی دیں تو بھی آپ پر اس جرم کا اطلاق نہیں. مثال کے طور پر کوئی آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے. نمبر 2، اگر کوئی آپ کی پراپرٹی پر گار کرنے کی کوشش کرے. نمبر 3، اگر کوئی آپ کی ڈگنیٹی پہ یا آنر پہ ایسا ایشو لے کر آئے تو. 4تھ ایکسیپشن میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے کسی پیارے کی، ریلیٹیو کی، مطلب کسی کی بیٹی کی، بہن کی، بھائی کی کے ساتھ بھی یہی کرے تب بھی آپ کو یہی اختیار حاصل ہے. اسی کو جب آپ کو وائڈر اسکوپ میں دیکھیں گے تو انٹرنیشنلی بھی یہی ہے کہ جب آپ کی وہ جو ایل او سی ہے اس کو کوئی کراس کرتا ہے تب اس کے خلاف آپ کو وہی رائٹ مل جاتا ہے. وارن کریں گے اور وارن کرنے کے بعد شوٹ، اس پہ کوئی آپ نے وائلیشن آف لا نہیں کی. یہی جو ہماری سوشل پرسنل لائف میں ہماری ڈیفینس کی ہے وہی انٹرنیشنلی بھی ہوئی ہے، ویسی ہی ہے. تو وہ جو لائن ہوتی ہے اس پہ آپ کا پہرا نہ بھی ہو تب بھی اس کو جو کراس کرے گا تو وہ ایسی ہے جیسے کسی کے گھر میں کوئی آیا تو پھر اندر والے کو اختیار ہے کہ اس کی وہ طبیعت ٹھیک کر دے. تو بات طبیعت ٹھیک کرنے کی، اگر آپ کا ملک اسٹرانگ ہوگا، آپ کی آرمی اسٹرانگ ہوگی تو جیسے کوئی وائلیٹ کرے گا آپ ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے. تو یاد رکھیے کمزوری جارحیت کو دعوت دیتی ہے اور طاقت اس کو روکتی ہے. جب آپ طاقتور ہوتے ہیں لوگ آپ پہ حملہ نہیں کرتے، جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو جارحیت کی دعوت خود دیتے ہیں. اس لیے اس میں بھی وہی لا ہے کہ جو وائلیٹ کرے گا. تو ہمارے ہاں تو جو لائن آف بارڈر لائن ہے ہماری تقریباً سینٹرل سوائے کشمیر کے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، پرماننٹ لائن آف بارڈر موجود ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایکسیپشن میں تو وہی ڈیفینس حاصل ہے ہمیں کہ ہم ان پہ حملہ کر سکتے ہیں، بعد جواب میں آپ بھی حملہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ حملہ کرے گا کون؟ پھر وہی بات جب تک آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کریں گے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، میں اس کے سخت اینٹی ہوں اس ویو پہ کہ ہمارے ملک میں روزگار نہیں ہے، جو ینگ ہیں ان کے لیے مواقع نہیں ہے. میں اس کو نہیں، آج کے دور میں یہ امیٹیریل ہے. آپ تو فنگر پہ نیشنل انٹرنیشنل اسکوپ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں کرنٹ ہے تو آپ کو ملک یا ملک سے باہر آپ کو فوراً لے لیا جاتا ہے. آج اس دیکھیے اسی انڈیا سے نکلی ہے کہ آپ پڑھیں گے اور آپ کو گورنمنٹ ایک جاب دے گی اور آپ پوری زندگی وہیں گزاریں گے. نو، آپ نکل جائے گی. اپرچونٹی کریٹ کرنے کا زمانہ ہے. اب آپ کی کریٹیوٹی جو ہے اس کو دکھانے کا ٹائم ہے. آپ کو پوری دنیا میں اس کی آفرز موجود ہیں. سو ملک کی سروس اسی میں ہے کہ جتنے نوجوان ہیں اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کریں تو کوئی کمی نہیں. پاکستان میں اس نیچر کی جاب موجود ہے کہ ان کی سیلری سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. میری بیٹی میرڈ ہے اور ہاؤس وائف ہے. گھر میں وہ آن لائن ایک جاب کر رہی ہے، اس کی 5 لاکھ اس کی سیلری. گھر میں بیٹھتی ہے، بالکل باہر نہیں جاتی بچوں کے ساتھ. اس کی لائف کیا کیا اس نے؟ ایک اسکل پیدا کی، اس میں اس نے کام کیا، انٹرنیشنلی اپلائی کیا جاب پر.
اب ہم یہ شکایت کریں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرے. میں نے الٹی تھیوری ہے میری کہ ہم گورنمنٹ کو کچھ کر کے دیں, ہم گورنمنٹ کو اتنا اسٹرانگ کر دیں. اگر ہم باہر سے اتنے ڈالر منگوانا شروع کر دیں تو ہمارے یہاں یہ ذرائع مبادلہ کے ذخائر کا ایشو پیدا نہ ہو. ہم نے بھی تو یہی سوچا ہے کہ گورنمنٹ کو کہا کہ شام کو ہمارے گھر روٹی بھیجے گی, کیونکہ یہی اس کی ذمہ داری ہے. پرانے دور کی باتیں ہیں. اب شخصیات کو مضبوط ہونا چاہیے, فیملیز کو مضبوط ہونا چاہیے, پرسنز کو مضبوط ہونا چاہیے. اپرچونیٹیز ہیں ان کو اویل کرنے کے لیے. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ باہر جائیں گے, فورن ریمیٹنس ہیں, فورن ڈالر میں پیسے آئیں گے, پاؤنڈس میں پیسے آئیں گے, تو اس میں کمانے میں مزہ آتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے روپے کو کیوں نہ اٹھائیں. اپنی روپے کو, اپنی کرنسی کو اٹھانے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں کہ باہر جائیں گے. بے شک وہ ایک لائف سٹائل ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ایک اپنے ملک میں آزادی سے رہنے کا کیا مطلب. پرائے ملک میں جا کے ان کی ریسٹرکشن بھی برداشت کرنا, ان کی قانون کو بھی فالو کرنا, اور ان کی باتیں بھی سننا, اور اس کے باوجود پہلے وہاں پہ سیٹل ہونے میں جو آپ نے تکلیفیں اور جو برداشت کرنی ہے, مشکلیں, وہ سب برداشت کریں. کے ساتھ ساتھ وہاں پہ رہنا پریفر کرتے ہیں, اپنے ملک کی طرف نہیں دیکھتے. ان کو یہ نہیں پتا کہ آج ہمارے پڑوسی ملک میں مسلم جو ہیں وہ کتنی مشکلیں برداشت کریں. ان کو آزادی رائے کا حق تو دور کی بات, ان کو آزادی مذہب کا, ان کو اپنی مرضی سے ایجوکیشن حاصل کرنے کا بھی حق مشکل سے مل رہا ہے. وہ اس کے لیے بھی اسٹرائک کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہمارا ملک, ہمارا حصہ کشمیر, جن کو کوئی آزادی حاصل نہیں, وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور ہم ایک آزاد ریاست میں, ایک آزاد اسٹیٹ میں, ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو مسلمانوں نے اسلام کے نام پہ حاصل کی, آزادی کے نام پہ, اپنی مرضی سے رہنے کے نام پہ, مذہب کی, زبان کی, آزادی رائے کی, ہر حال میں آزادی کے نام پہ حاصل کی, ہم اس کو ٹکرا کے کہاں جا رہے ہیں, دوسرے ممالک, فورن کنٹریز میں جا رہے ہیں. ہمارے پاس یہ کمند ہے, ہمارے پاس یہ جگہ ہے جس میں ہم کام کر سکتے ہیں. بچے اور یہ طاقت ہمارے پاس موجود ہے. فرق صرف اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے. تو ایک شعر ہے, موت سے جو ڈر جاؤ زندگی نہیں ملتی, جنگ جیتنا چاہو کشتیاں جلا دیں. اگر نوجوان اس کو سمجھ لے کہ میری مدد کو باہر سے کوئی نہیں آئے گا, مجھے گورنمنٹ نے جاب نہیں دینی, مگر اس کے باوجود میں نے رستہ پیدا کرنا, تو یہ جو مایوسی ہوتی ہے, جو ڈپریشن ہوتا ہے, یہ جو ناکامی ہوتی ہے, اس کے اندر جو غصہ ہوتا ہے, یہ ایک طاقت بھی ہے. جس دن آپ اس کو طاقت بنا لیں گے, مایوسی کا عالم یہ ہے کہ میں نے یہ کر کے دکھانا, غصہ بھی یہی ہے. اگر یہ نوجوان آج کا پیدا کر لے گا تو پھر راستے بند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں آج ہم گلوبل ورلڈ میں ہیں. آپ ایک ملک کی بات کرتے, میں نے پہلے بھی عرض کی, آج ہمارے لیے انٹرنیشنلی راستے کھل چکے ہیں. جو لوگ باہر جا رہے ہیں, اگر وہ ملک کے انڈسٹری کے لیے جائے تو جانا چاہیے, مگر جو یہاں ہیں ان کو ان سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر ذموں میں ہے کوئی مدد نہیں کرے گا, اور پاکستان بالکل بے بس نہیں ہے, نوجوان بالکل بے بس نہیں ہے. ہاں وہ دل چھوڑ کے بیٹھ جائے یا مایوس ہو جائے, یہ تو علامہ نہ سوچے کہ میں نے نوکری کری. کہتے ہیں ملازمت جو ہے گھر پالتی ہے, اور کاروبار جو ہے وہ نسلیں پالتی ہے. اس لیے اپنی سوچ کو صرف بدلیے, راستے بند نہیں ہیں, آپ بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا.